لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک صحابی کا واقعہ آپ کو سنائیں گے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ وہ صحابی رسول ہے، 350 سال زندگی اس صحابی رسول نے گزاری ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرا باپ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، تو اپنے باپ کی گریفت سے نکل آیا، ایک پادری کے ہاں زندگی بسر کی، اس کی خدمت کرتا رہا، اس کی خدمت کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کو موت کا وقت آیا تو اس پادری نے وصیت کی، ایک نبی کا ظہور ہو چکا ہے تو اس نبی کے پاس چلا جا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا نبی کون ہے، کوئی اور بھی تو دعویٰ کر سکتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پادری نے وصیت کی، تجھے کچھ نشانی بتا دیتا ہوں، اگر اس کے اندر وہ نشانی ہوئی تو سمجھ لینا کہ وہ سچا اللہ کا رسول حق والا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ بتا دیں نشانی کون سی ہے۔ کہا پہلی نشانی وہ صدقہ نہیں لے گا، جب کوئی صدقہ دینے جائے گا وہ صدقہ نہیں لے گا۔ دوسری نشانی یہ ہے ہدیہ دو گے تو ہدیہ لے لے گا۔ تو تیسری نشانی یہ ہے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وصیت کے مطابق وہاں سے نکل آیا، وہاں سے نکلا تو آگے ایک یہودی کا جو باغ تھا اس نے مجھے، ان کے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا، اپنے قبضے میں کر لیا، جو میں وہاں باغ کی وہاں رکھوالی اور ان کے کام کاج کیا کرتا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، کچھ کھجوریں لی، جا کے دی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کچھ کھجوریں ہیں، یہ آپ کو صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے سلمان میں نبی ہوں، نبی کو صدقہ حرام ہے۔ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، صدقہ ہم نہیں کھاتے۔ وہاں سے واپس ہے سلمان فارسی رضی اللہ، جیسے واپس ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے، کہا ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ کچھ دن بعد پھر کچھ لے کے گئے، کہا حضور یہ آپ کو میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ تو لے لیا، تو یہ بھی نشانی 2 مکمل ہو گئی۔ اس پادری نے 3 نشانی بتائی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں باغ میں چڑھا تھا تو اب یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسری مرتبہ زیارت ہو جائے، میں وہ تیسری نشانی بھی دیکھ لوں۔ اتنی دیر میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں طلعت البدر علینا کی آوازیں آنے لگی۔ کبھی فروخت کر دیا، میں نے کہا مجھے غلامی بھی قبول ہے۔ اس پادری جس کے یہاں غلامی کیا کرتا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ باغ میں تھے، اتنی دیر میں اسی باغ میں حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے، آپ بھی جلوہ گر ہوئے وہاں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور
کھجوریں آقا کو دی، کبھی پیچھے جاتا ہے دیکھنے لگتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے دیکھنے لگتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فَأَلْقَى إِلَىٰ رِدَاءَهُ، اپنی چادر میری جانب پھینک دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی چادر میری طرف پھینک دی۔ کہا وَقَالَ انظر إِلَىٰ مَا أُمِرْتَ بِهِ، جو تجھے بتایا گیا ہے، جو تجھے بتایا گیا ہے، جو سلمان فارسی کو کہہ رہے ہیں آقا کہ جو تجھے بتایا گیا ہے، جس نے تجھے بھیجا ہے، تو نے 2 نشانی تو پوری کر لی، آجا میں خود اپنا کپڑے اس سیڈ کر دیتا ہوں، تو مہر وہ بھی دیکھ لے نبوت کی۔ فَرَأَيْتَ الْخَاتِمَ بَيْنَ الْخَاطِفَيْهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ، برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھ لی، ایمان کی دولت سے مال و مال ہو گئے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جیسے اس پادری نے بتایا تھا نشانی، وہ بھی قبول ہو گئی، وہ بھی دیکھ لی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے بھی ہو چکے تھے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا صحابی اہل بیت میں سے ہے، فرمایا یہ میرا صحابی اہل بیت میں سے ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے 350 سال زندگی بسر کی، 350 سال۔ اور دوستو اور بھی ہم آپ کو واقعہ سنائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله